بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم توحید کے دلائل اور تقاضے اس کا پہلا سبق ہے، اس کی ایکسرسائز یعنی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو مشق آپ ساتھ ساتھ نکال لیں، یہ صفحہ نمبر آپ کا آ جائے گا کتاب کا 19 صفحہ نمبر نکال لیں، اور سب سے پہلے ہم MCQs حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت، عبادت میں اکیلا ماننا کیا کہلاتا ہے؟ توحید۔ تو پہلے کا جواب کیا ہے؟ الف۔ اور اسی طرح کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود اور ان میں اختلاف و تنوع اس سے پتہ دیتا ہے ٹیکنالوجی کا، ترقی کا، خالق حقیقی کا جیم یعنی خالق حقیقی کا۔ انسانی وجود کا ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے کس کی؟ دال اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ انسان میں عاجزی و انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آ جائے گا، چوتھے کا آ جائے گا بے، یہاں پر جیم لکھا گیا، اس کو کر دیں بے، عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے۔ اور مشرک شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے الف، خوف، تو وہ بندہ ڈرتا رہتا ہے، یہ ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے توحید کا معنی مفہوم بیان کریں۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر آپ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ 15 پر یہ توحید کا بلکہ 13 پہ آ جائیں۔ تو صفحہ نمبر 13 پر کیا ہے؟ توحید کا معنی مفہوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی صفات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور الوہیت، عبادت میں اس کو ایک تسلیم کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے مظاہر قدرت میں وجود باری تعالیٰ کی کوئی دلیل تحریر کریں۔ تو یہاں پر آپ کتاب نمبر صفحہ نمبر 14 پہ آپ دیکھ لیں، 20 دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ سورہ الملک کی آیت نمبر 34 سے آپ آسمان کی طرف دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، کیا اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اور اسی طرح لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وفی انفسکم، یہ سب سے بہترین ہے کہ صفحہ نمبر 15 پہ دیکھ لیں، وفی انفسکم، سب سے پہلی دلیل تو تمہارا وجود ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کوئی دلیل تحریر کریں، لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد والہکم الہ واحد۔ اور اسی طرح لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو ضرور فساد ہوتا، یعنی اس کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کی 2 اقسام تحریر کریں، توحید الوہیت ہے، ربوبیت ہے۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر آپ کا 15 آ جائے گا۔ تو صفحہ نمبر 15 پر کیا ہے؟ یہ جواب موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ کو صفحہ نمبر 15 پر جواب مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل آپ کو کہیں سے بھی قل هو اللہ احد اور 20 دلائل اس کے ہیں۔ اس کے بعد عملی زندگی میں شرک کے 2 نقصانات کا جائزہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 18 اور یہ شرک کے نقصانات لکھے ہیں، یعنی انسانیت کی تذلیل ہے، اور اسی طرح انسان فکر اور عمل سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے اس میں خوف آ جاتا ہے۔ تو بہت سے نقصانات ہیں، آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس صفحے پر صفحہ نمبر 18 پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے عقیدہ توحید کی اہمیت اور فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ تو یاد رکھیں بچوں، کتاب کا صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے یہ، تو صفحہ نمبر 17 اور 18 پر اس کے فوائد و ثمرات لکھے ہوئے ہیں، 17 18۔ تو یہ سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں یہ کیا ہیں؟ توحید کے فوائد و ثمرات ہیں جو کہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا تفصیلی سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 1 باب دوم کا، جو کہ توحید کے دلائل اور تقاضوں پر مشتمل ہے، اس کی ایکسرسائز مختصر اور درست جواب کا انتخاب کریں، MCQs اور تفصیلی سوال حل کر لیے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔